اس کا پہلا شعر ہے: عہدے سے مدح ناز کے باہر نہ آ سکا، گر ایک ادا ہو تو اسے اپنی قضا کہوں۔ یہ یہاں پر جو عہدے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اردو میں آپ جانتے ہیں عہدہ برا آپ نے سنا ہوگا، بہت عام سا ہے، کئی مرتبہ دن میں کئی مرتبہ نظروں سے گزرتا ہے۔ عہدہ برا کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا کام پوری طرح سر انجام دے دینا، اور مدح ناز جو انہوں نے لکھا ہے وہ مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، اور ناز سے مراد اس وقت ان کا اپنا معشوق ہے۔ اور باہر نہ آ سکا یعنی اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہ سکا۔ ادا آپ جانتے ہیں محبوب کا ناز، نخرہ، اور قضا کہتے ہیں موت کو۔ یہ تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے۔ اب اس کا مطلب غالباً مرزا کچھ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں اپنے جو میرے محبوب کے جو ناز اور انداز تھے ان کی میں تعریفوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی ایک ادا ہوتی تو میں کہہ سکتا تھا کہ میرے لیے قضا کو حکم رکھتی ہے، یعنی ایک ایسی ادا ہے کہ جو مجھے مار سکتی ہے، مار کے رکھا ہے۔ لیکن یہاں تو اللہ جانتا ہے کہ ہمارے محبوب کی کتنی ہی ادائیں ہیں، یعنی اس کے بات کرنے کی ادا اور ہے، ہنسنے کی ادا اور ہے، چلنے کی ادا اور ہے، مسکرانے کی ادا اور ہے، یعنی سراپا ادا ہے ایک طرح سے غالب کا محبوب۔ اور محبوب کے ہر ایک فعل میں ان کو ایک علیحدہ سے ایک ادا دکھائی دیتی ہے۔ تو وہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی میں ان کی جو وہ ہے ناز و ادا ہیں، جو ان کے نخرے ہیں، جو ان کے عشوے ہیں، تو میں اس کی تعریف کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اگر ایک ادا ہوتی تو میں کہہ سکتا تھا کہ بھئی بس اسی نے مجھے مار ڈالا۔ یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ میرے لیے قضا کو حکم رکھتی ہے، انہوں نے کہا اپنی قضا کہوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے محبوب کی ایک ہی ادا دیکھ کر اس پر اتنا جان دے دیتا ہوں کہ وہ میرے لیے موت کے برابر ہے۔ لیکن یہاں تو ہمارا محبوب، اس کی کتنی ادائیں، اب ایک کے بارے میں آپ سے کیا کہوں؟ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں تو بالکل بے بس ہو گیا ہوں۔ اگر ایک ادا ہوتی، دو ہوتی، چار ہوتی تو میں ان کی تعریف بھی کر سکتا تھا، لیکن میرا محبوب تو سر سے پاؤں تک ادا ہی ادا ہے، یعنی اس کے ہر کام میں ایک ادا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں اس کے ناز و ادا اور جو اس کے نخرے ہیں ان کی تعریف کے لیے مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے کہ حلقے ہیں چشمہائے کشادہ بسوئے دل، ہر تار زلف کو نگہ سرما ساکوں۔ اس میں چشم کہتے ہیں آنکھ کو، چشمہائے آنکھیں، یعنی اس کی جو وہ ہے جمع ہے چشمہائے۔ اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں کے آخر میں جس میں ہائے لگا دیتے ہیں تو وہ اس کو جمع میں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اس کی جمع ہے۔ اور کشادہ کہتے ہیں کھلے ہوئے کو، اور بسوئے دل کا مطلب ہے، سو کہتے ہیں طرف، بسوئے دل یعنی دل کی طرف۔ اور نگاہ سرما سا کا مطلب ہوتا ہے سرما آلود نگاہ، یعنی سرمگی آنکھ جسے آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سرما آلود نگاہ۔ تو اتنا مشکل کہنے کی بجائے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ آنکھیں جو کہ جن میں سرما لگا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ محبوب جب اپنی آنکھوں میں سرما لگا لیتا ہے تو وہ اس کی آنکھیں مزید سیاہ ہو جاتی ہیں اور مزید اس سے خوبصورت ہو جاتی ہیں، اسی لیے وہ سرمگی آنکھ کی نظر والا بھی آپ نے سنا ہوگا، شعروں میں پڑھا ہوگا، اور ویسے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو یا جن میں سرما لگا ہوا اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ سرمگی جو ہے انہوں نے جو کہا ہے اس وقت سرما سا کا مطلب نگاہ سرما سا، یعنی وہ آنکھیں جن میں سرما لگا ہوا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ
کہ میرے محبوب کی جو حلقے، آپ نے دیکھا ہوگا حلقے کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ حلقے اصل میں ہیں جو زلفوں میں بالوں میں چھلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا نا بعض ہمیشہ سارے بال بعض خواتین کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سیدھے نہیں ہوتے بلکہ وہ گھنگریالے بال، آپ یوں کہہ لیجئے. آج کل ہم جس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہم حلقے کا لفظ کم استعمال کرتے ہیں اور گھنگریالے کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے محبوب کی زلف میں جو گھنگر سے نظر آتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ گرہیں نہیں ہیں بلکہ کھلی ہوئی آنکھوں کے حلقے ہیں جن کا رخ دل کی طرف ہے. ان آنکھوں میں زلف کے ہر تار کو ایسی نگاہ کی حیثیت حاصل ہے جو سرمگی آنکھ سے نکل رہی ہو. اب یہ دیکھیے کہ مثال تو دی سرما لگی ہوئی آنکھ کی، اور بات کر رہے ہیں زلف کی، اور زلف بھی وہ کہ جس میں گھنگر پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو گھنگریلی زلف ہے جس کے اندر چھلے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہی اثر ہے جو کہ ایک آنکھ جس میں سرما لگا ہوا ہو اس کا اثر ہوتا ہے. تو لیکن یہاں یہ کہ ان کا جو زلف کا ایک ایک بال ہے وہ میرے اوپر ایسے اثر کر رہا ہے کہ جیسے کسی کی سرما لگی ہوئی آنکھ کا اثر ہوتا ہے. تو زلفوں کے جو چھلے تھے، جو حلقے تھے، ان کو انہوں نے وہ آنکھیں قرار دے دیا، اور ان آنکھوں سے کے اوپر کہنے لگے کہ میرے دل پہ جو ہے اس کی ایسی حیثیت ہے کہ جیسے وہ کسی بہت سرما لگی ہوئی آنکھ میں سے نکل رہی ہو. اگلا شعر ہے کہ میں اور 100,000 نوائے جگر خراش، تو اور ایک وہ نہ شنیدن کہ کیا کہوں. 100,000 کا مطلب ہوتا ہے 100 طرح کی، ہزاروں مطلب ہے. 100,000 کا مطلب ہے 100 کہتے ہیں 100 کو، اور 1000 تو آپ جانتے ہیں. 100,000 کا مطلب ہے ہزاروں. نوا کہتے ہیں آواز کو، اور جگر خراش کہتے ہیں جو جگر کو پھاڑ دیتی ہو، جگر کو ٹکڑے کر دیتی ہو. تو کہتے ہیں، اور اس کا اور اس میں جو اگلا ایک لفظ شاید مشکل آپ کو لگ رہا ہو وہ ہے نہ شنیدن. نہ شنیدن، شنید فارسی میں کہتے ہیں سننے کو، نہ شنیدن کا مطلب ہے نہ سننے والا یا نہ سننا. تو فرماتے ہیں کہ میرے دل سے لاکھوں آہیں اٹھ رہی ہیں، 100,000 یعنی لاکھوں، جو جگر کو چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہیں. یعنی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ میرے دل کی جو آہیں ہیں وہ ایک دو نہیں ہیں، وہ لاکھوں ہیں، اور وہ کسی کی جگر کو بھی پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر بنا سکتی ہیں. تو اے میرے محبوب، اور تیری حالت یہ ہے کہ تو ایک بھی میری آہ سننے کے لیے تیار نہیں اور ضد پر اڑا بیٹھا ہے. اب محبوب کو اپنی آہوں کی جو شدت تھی اور ان کا جو اثر ہو سکتا تھا پہلے تو وہ بتایا، اور بتایا کہ ایک میری یعنی ایک آہ میری ایسی ہے کہ اگر وہ کوئی اس کو سنے، اس کو محسوس کرے تو اس کے جگر کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، پھاڑ سکتی ہے. لیکن تو وہ ہے کہ بھئی ایک نہیں سنتا، یعنی ایک بھی ہماری آہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ضد میں ہے. یعنی ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو جواباً ہماری محبت کا کوئی جواب نہیں دیتا، اور یہ جو ہماری آہیں ہمارے دل سے اٹھ رہی ہیں یہ یقیناً اس افسوس کی اور اس دکھ کی آہیں ہیں کہ تو ہماری طرف اپنی توجہ ہی نہیں کرتا، کیونکہ تو نے تو یعنی قسم کھا رکھی ہے کہ تو ہماری بات نہیں سنے گا، تیار ہی نہیں ہے، اور تو اپنی ضد پر ہے کہ بھئی اس کی ہم محبت کا جواب محبت سے نہیں دیں گے. تو ایسے حالات میں کیا کہوں کا لفظ ہے نا، تو ایسے حالات میں میرے لیے کچھ کہنے کی کیا گنجائش ہے. مطلب ہے کہ مجھے سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ تو ان لاکھوں آہوں میں سے ایک آہ بھی نہیں سن سکتا جو اتنی شدید ہے کہ اس سے کسی کا جگر پھٹ سکتا ہے.
آخری شعر ہے کہ ظالم میرے گماں سے مجھے منفعل نہ چاہ، ہے خدا نہ کردہ تجھے بے وفا کروں۔ منفعل کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ، اور انہوں نے جو لفظ اس کے ساتھ استعمال کیا ہے، یعنی جو اسے کہا ہے اس کو، انہوں نے منفعل نہ چاہ کا ہے۔ دراصل یہ ہے منفعل مخواہ کا ترجمہ ہے، اور یہ فارسی میں جو شاعری ہے اس میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے منفعل مخواہ کو ترجمہ کر کے اس کو منفعل نہ چاہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ شعر اور یہ غزل جو ہے اس زمانے کی ہے جب مرزا غالب جو ہے وہ ان کے کلام میں فارسی کا بہت زیادہ اثر ہوا کرتا تھا، یعنی فارسیت بہت زیادہ تھی غالب کے کلام میں۔ تو غالباً یہ اسی دور کی غزل ہے، کیونکہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اور اشعار ہیں جو مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتے ہیں، لیکن پھر مسئلہ ہمارے پاس وہی آتا ہے وقت کا۔ تو اب بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ منفعل نچا جو ہے اس کو دراصل انہوں نے منفعل جو خواہ کا ترجمہ ہے اس کو ترجمہ کر دیا۔ اور یہ شعر ابھی ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اس زمانے میں غالب پر فارسیت جو تھی وہ بہت غالب تھی، اور خدا نہ کردہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے۔ یہ بھی انہوں نے وہیں سے لیا، خدا نہ کردہ۔ ویسے ٹھیک ہے شعر کے حساب سے تو ٹھیک ہے، اور ہے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا۔ اس میں افسوس کے ساتھ ساتھ ایک حیرت، جب یہ دو دفعہ ہے ہوتا ہے، اب تو متروک ہے، استعمال نہیں ہوتا، لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، لیکن پرانی شاعری میں بھی اور کہیں کہیں نثر میں بھی اردو کی ہمیں یہ ہے کا جو لفظ ہے، بلکہ دو الفاظ ہیں، یہ مل جاتے ہیں۔ تو ہے سے ان کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ نہ کرے کہ بھئی ایسا کبھی ہو۔ تو مطلب کچھ ایسا ہے کہ میرا جو ظالم محبوب ہے اسی سے مخاطب ہیں کہ میرے ظالم محبوب، میرا گمان تجھے بے وفا سمجھا بیٹھا تھا، یعنی میں سمجھ رہا تھا کہ تو بے وفا ہے، لیکن میں نے تیرے حق میں ایسا خیال تک گوارا نہیں کیا۔ اب خدا کے لیے مجھے میرے گمان سے شرمندہ نہ ہونے دے، اور کہ میں بے بس ہو کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤں کہ تو واقعی بے وفا ہے۔ تو اب دیکھیے پہلا مصرع آپ کے سامنے بالکل صاف ہو گیا کہ میرے گمان سے مجھے منفعل نہ چاہ۔ کہتے یہ ہے کہ ابھی تک تو میرا صرف یہ خیال ہے کہ بھئی تو جو ہے وہ بے وفا ہے، لیکن اب تو جو کچھ کر رہا ہے میرے ساتھ، اب اس سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرا گمان جو ہے وہ درست ہو، تو مجھے میرے گمان سے شرمندہ مت ہونے دے کہ جب میرے سامنے کوئی راستہ بھی نہ رہے تو میں کہوں کہ بھئی واقعی تو بے وفا ہے، اور مجھے اپنے گمان سے شرمندگی ہو۔ اصل میں اس شعر کی جو لفظی اور جو معنوی خوبیاں ہیں ان کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ مثلا محبوب کو ظالم کہہ کر خطاب کیا، یعنی ایک لفظ میں بتا دیا کہ وہ برابر ظلم کر رہا ہے اور اسے وفا کا بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ گمان پہلے یہی کہہ رہا تھا، لیکن میں گمان کی بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ گمان کا مطلب اگر آپ بہت کھول کر کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں انسان کو یہ خیال آئے، یہ یقین ہو جائے کہ فلاں ایسا ہے یا فلاں ایسا کرتا ہے۔ تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے، پھر کہا کہ بھئی اب میں شرمندگی سے دو چار ہو رہا ہوں، کیونکہ میرا گمان جو تھا وہ سچا نکلا اور میں جھوٹا ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب کہیں دو افراد کے درمیان بھی کہیں بات ہو رہی ہے اور ایک سچا نکلے اور ایک جھوٹا نکلے تو جھوٹے کو بیچارے کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس حالت میں مطلب ایک دہائی دے رہے ہیں کہ بھئی کچھ کر، کچھ خیال کر، ہے خدا نہ کرے میں تجھے بے وفا کہوں، مطلب تو ثابت تو ہو چکا ہے۔ پہلے میرا گمان تھا تو میں اپنے گمان کو جھٹک دیتا تھا کہ نہیں میرا محبوب بے وفا نہیں ہو سکتا، اور تو غلط کہتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ تو نے صورتحال وہ پیدا کر دی ہے
کہ مجھے اپنے گمان سے شرمندگی ہے، اور میرا گمان اب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی سناؤ، ہم جو تم سے کہتے تھے کہ وہ بے وفا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے گمان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، اللہ نہ کرے کہ میں تجھے بے وفا کہوں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے شعروں کا کچھ مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔